بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین عزیزان گرامی قدر وعزیزان محترم وبرادران ملت اسلامیہ بندگان توحید وعاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسی اندھیری رات میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں بھی ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ لوگوں کا جشن مولود حرم میں بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں عقیدوں کے نہیں بدلتے ماشاءاللہ میرے سامنے یہ موالیان حیدر کرار کا مجمع ہے آئیے اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں ایک مرتبہ بارگاہ رسول والے رسول میں ہم اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں رسول و آل رسول رکھتے ہیں آخری آدمی تک میرے ساتھ مل کر درود پڑھ دے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا حبیب اللہ واصحابکہ یا رسول اللہ وازواجکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین جانے جب بھی اس مسند پر میں جلوگر ہوتا ہوں تو چاہتا یہ ہوں کہ پڑھوں پر آج جب اس منبر پہ میں بیٹھا تو ہمارے قبلہ اتنی بہترین گفتگو کر رہے تھے کہ آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ سنوں اللہ ایسے لوگوں کے جذبہ ایمانی میں اور اضافہ فرمائے
اور ایسے علماء اور خطباء کا سایہ ملت اسلامیہ میں برقرار رکھے جن کی زبانوں سے علی کا ذکر نکلتا ہے۔ بہت بہترین گفتگو شب ہجرت کے حوالے سے قبلہ فرما رہے تھے کہ چاروں طرف ننگی تلواریں ہیں، دشمنوں کا پہرا ہے، لوگ قتل کرنے پہ آمادہ ہیں، مگر علی بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اور تعجب تب بھی نہیں ہوگا اگر علی علی بن کر سوئے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ علی نبی بن کر سوئے ہیں، تو یہ رات بھر 40 ننگی تلواروں کے درمیان علی کا سونا بتا رہا ہے کہ یہ وفاداری مصطفیٰ جو علی کے خون میں دوڑ رہی ہے، اس وفاداری مصطفیٰ کو علی کے خون میں تحلیل کرنے والی ذات کا نام ابو طالب ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ نوجوانان اہل سنت علی نگر کی جانب سے دوسری سال میں آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں سب علی کے غلام بیٹھے ہیں، سب علی کے غلام ہیں نا؟ میں ایسا نہیں کہ آگے والوں کو لوں تو پیچھے والوں کو چھوڑ دوں، سب علی کا غلام ہیں۔ کون ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ علی کون، سیدہ کون، حسن و حسین کون ہیں، تو علی نگر والوں اسے جواب دینا کہ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کے جگر کے ٹکڑوں کا نام اہل بیت ہے، اس رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام اہل بیت ہے۔ میں نے آج کے اس معزز مبارک اور مقدس اجتماع کے لیے سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی سورہ احزاب کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اہل بیت رسالت سے مخاطب ہو کر، اللہ اپنے نبی کے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہہ رہا انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ توجہ، پہلے جملے پہ توجہ کرنا، اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ۔ دیکھو میں زیادہ دیر بولنے کا عادی نہیں ہوں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے تقریر نہیں کرتا، حالانکہ چاہوں تو 24 گھنٹے بول سکتا ہوں، مگر بولوں گا 1 گھنٹے۔ کوئی فائدہ نہیں کہ 10 گھنٹے کی تقریر ہو اور مجمع کے سمجھ میں 10 باتیں نہ آئیں۔ ہم تو اس خواجہ کے در کی نوکری کرتے ہیں جہاں انا ساگر کو کوزے میں سمیٹ لیا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں کا دورہ کرتے ہوئے تمہارے بیچ آ رہا ہوں، اور گلے کا حال کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ جب تک تم بولتے رہو گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ علی نگر والوں میرا مزاج جانتے ہو نا، میں بچپن سے میری عادت ہے میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ہاں کربلائی مجمع، ہاں حسینیوں کا مجمع۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ہے مالک تیرا ارادہ؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل البیت۔ اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا ہے اہل بیت، اہل البیت پوچھو قبلہ سے۔ قرآن میں جب عام لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو خدا یوں ہی کرتا ہے، مگر جب خاص لوگ مراد ہوتے ہیں تو الف اور لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اہل البیت الف لام میم کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ عام رشتہ داری مراد نہیں ہے، خاص رشتہ داری۔
توجہ ہے آپ کی؟ اچھا اب میرا مجمع مجھ سے پوچھے گا علی نگر کا، مولانا عام رشتہ داری کیا ہے، خاص رشتہ داری کیا ہے؟ وہ رشتے جسے ہم بناتے ہیں وہ ہے عام رشتہ داری، اور وہ رشتہ جسے خدا بناتا ہے وہ ہے خاص رشتہ داری۔ جیسے دوستی کا رشتہ ہم طے کرتے ہیں، تھوڑا ساؤنڈ بڑھانا، دوستی کا رشتہ یہ ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا، چاہے سید سے دوستی کرو، چاہے پٹھان سے دوستی کرو، چاہے شیخ سے دوستی کرو، چاہے جس سے دوستی کرو، یہ تمہاری مرضی ہے نا، یہ ہماری مرضی ہے، جسے چاہے دوست بنا لے۔ اچھا دوسرا رشتہ بیوی کا رشتہ ہمارے اختیار میں ہے، جسے چاہے بیوی بنائے، کیوں عارف بھائی، چاہے گوری کو بنائے، چاہے کالی کو بنائے، چاہے لمبی کو بنائے، چاہے ناٹی کو بنائے، ہمارا اختیار ہے نا۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، جسے چاہو سسر بنا لو، یہ تمہارا اختیار ہے، چاہے غریب کو بناؤ، چاہے امیر کو بناؤ، چاہے صاحبان ثروت کو بناؤ، چاہے غریبوں کو بناؤ، تمہاری مرضی۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، تمہاری مرضی ہے نا، چاہے گوری کو بناؤ، چاہے کالی کو بناؤ، چاہے موٹی کو بناؤ، چاہے چھوٹی کو بناؤ، تو یہ ہے عام رشتہ داری جس سے رشتہ ہم بناتے ہیں۔ اور ایک ہے خاص رشتہ داری۔ خاص رشتہ داری کیا ہے؟ اولاد کا رشتہ۔ چاہے کتنا بھی بڑا مولوی ہو، اگر بیوی پریگننٹ ہے تو وہ پہلے سے پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اگر خدا نے بیٹا دیا تو بھی قبول، اگر بیٹی دیا تو بھی قبول۔ دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ، بھائی ہم خود نہیں بناتے، جسے اللہ بنا کر بھیج دے اسے قبول کرنا پڑے گا۔ نواسوں کا رشتہ، یہ نانا طے نہیں کرتا کہ نواسا کون ہوگا، یہ اللہ طے کرتا ہے۔ تو قرآن میں سورہ احزاب میں اہل البیت بتا رہا ہے کہ اہل البیت سے مراد سسرالی رشتہ داری نہیں، خونی رشتہ داری، بلڈ ریلیشن شپ۔ بھائی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، اہل البیت بتا رہا ہے کہ خونی رشتہ دار مراد ہیں۔ یہی سبب ہے نا کہ نبی نے حجۃ الوداع میں کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میں مسلمانوں اللہ کے رسول کا فرمان، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، قرآن کے لیے ایک جملہ کہا کتاب اللہ، مگر اہل بیت کے لیے دو جملے کہے نبی نے۔ پہلے کہا عترتی واہل بیتی، تو اہل بیت کے لیے پہلے عترت کیوں کہا؟ جا کر پڑھنا عربی لغت اٹھا کر، عترت کہتے ہیں خونی رشتہ داروں کو، بلڈ ریلیشن شپ کو، عترتی اہل بیتی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے خاص گھر والوں، اے نبی کے خاص رشتہ داروں، اے علی و فاطمہ و حسنین کریمین، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کیا؟ لیذھب عنکم الرجس، کہ ہم آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھیں گے، ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیں گے، ہر طرح کی نجاست کو دور رکھیں گے۔ تو آپ جبل پور کا مجمع مجھ سے سوال نہ کرے کہ مولانا کئی سال ہو گیا جشن مولود حرم کا سارا جبل پور کیوں نہیں آتا؟ اللہ اعلان کر رہا ہے ہم نجاست کو
دور رکھیں گے. واہ 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 واہ. ہم دور رکھیں گے. تو میں نے کہا تھا پانی کی دے کر کسی کو بیٹھا دیں, ہے نا, کربلا والے ہیں, ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے. انما یرید اللہ, انما یرید اللہ, اس جملے پہ بھی غور کیجئے گا. اللہ کا ارادہ, کس کا ارادہ نہیں پہنچا. یا تو میں پڑھ نہ سکا, یا تو تم سن نہ سکے. اللہ پہلے ہی وضاحت کر رہا ہے, انما یرید اللہ, یہ اللہ کا ارادہ ہے, ملا کا ارادہ نہیں ہے, اللہ کا. اس کی مشیت. کون اللہ؟ جو کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے, جو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اس کی مشیت ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ, ہم آپ سے رجس کو دور رکھیں گے. کیا ہے رجس؟ 3 حروف کا مجموعہ, را جیم سین. رجس کیا ہے؟ رجس ہر قسم کی گندگی, ہر قسم کی نجاست, ہر قسم کی خباثت, ہر قسم کا حرام, ہر قسم کا جھوٹ, ہر قسم کا بہتان, ہر قسم کی نجاست جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو ان 3 حروف میں جمع ہو جاتی ہے, را جیم سین. یعنی اللہ کہہ رہا ہر طرح کی گندگی کو. اچھا, اللہ یہ نہیں کہتا اے اہل بیت آپ کو دور رکھیں گے, نہیں, آپ سے دور رکھیں گے. اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو دور رکھیں گے, نہیں, آپ سے دور رکھیں گے. پروردگار یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا دور آیا ہے کہ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ رجس کو اہل بیت سے قریب کیا جائے. اللہ کہہ رہا ہم دور رکھیں گے, اور وَيُطَهِّرَ, ہم دور رکھیں گے. اچھا, کون اللہ کہہ رہا ہے؟ کون خدا؟ وہ اللہ کہ جس نے آدم سے لے کر خاتم تک 1,23,999 انبیاء کے ذریعہ کائنات کو, اقوام عالم کو یہ پیغام پہنچایا. کیا پیغام؟ دیکھو قیامت قریب ہے. تمام نبیوں کا پیغام کیا تھا؟ قیامت قریب. آدم آئے, آدم نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. شیس آئے, شیس نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. ابراہیم آئے, ابراہیم نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. اسماعیل آئے, اسماعیل نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. اسحاق آئے, اسحاق نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. یعقوب آئے, یعقوب نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. یوسف آئے, یوسف نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. موسیٰ نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. عیسیٰ نے اپنی امت سے کہا قیامت قریب ہے. اور سرور کونین نے سارے جہان سے کہا قیامت قریب ہے. میں نے پوچھا اے گروہ انبیاء, اے آدم سے لے کر خاتم تک کے نبی, آپ نے جو جہان والوں کو یہ پیغام پہنچایا قیامت قریب ہے, یہ پیغام کس کا ہے؟ کہا یہ پیغام اللہ کا ہے. توجہ کرنا, تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے ذریعہ کائنات کو پیغام بھیجا کہ قیامت قریب ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ صدیاں بیت گئی, نبوتیں تمام ہو گئی, مگر آج تک قیامت نہیں آئی. تو اندازہ لگاؤ, جو اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے, وہی اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے نجاست دور ہے. تو اندازہ لگانا کہ جس خدا کا قریب اتنا دور ہے, اللہ جانے اس کا دور کتنا دور ہے. اس کا قریب اتنا دور. نعرہ حیدری, قبلہ جس کا قریب اتنا دور.
اس کا دور کے تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھاتے رہنا بھائی، کیونکہ میری آواز پھنستی جائے گی. بالکل بیٹھی ہوئی ہے آواز. اور بالکل بھی آپ پریشان نہ ہو، آپ تو پرانے کھلاڑی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ کہہ رہا ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. توجہ. اچھا، اب یہ ہے مولائیوں کا ترجمہ. یہ سارے مولائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت نورانی چہرے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. اللہ ان کے روشن چہروں کو سلامت رکھے. وجہ ہے نا، علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں. پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے. توجہ، چہرے کھلے رہے ذکر علی پر. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اب یہ ہے مولائیوں کا ترجمہ. مولائیوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو پاک رکھیں گے. مگر کچھ مولائیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو پاک کریں گے. دیکھیں فرق ہو گیا قبلہ. پاک رکھیں گے اور پاک کریں گے. اب دیکھیں یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں آیت میں ڈنڈی مارنا، ترجمے میں ڈنڈی مارنا. کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو پاک کریں گے. اچھا، مجھے یاد آ گیا 4 سال پہلے اجمیر معلیٰ میں، اجمیر شریف میں خواجہ کائنات کی بارگاہ میں، یاد رکھیے گا آج 2 سب سے بڑی محفل ہوتی ہے، عالمی جشن. پہلے جشن کا نام ہے جشن ابو طالب. وہ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں. اور دوسرا جشن جشن تاج ولایت، جشن غدیر. اور جشن تاج ولایت کی اجمیر معلیٰ میں بنیاد رکھنے والا آپ کا یہ بھائی ہے. تو جب پہلے سال اس کا انعقاد ہوا تو خداموں نے کسی مولوی کو بھی بلایا تھا. اب وہ آ کر یہی آیت تطہیر پڑھنے لگے اور ترجمہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے. اب یا تو ان کی تقدیر خراب تھی کہ ان کے بعد میری تقریر تھی، یا تو خدا کو جواب دلوانا تھا. اب جب وہ بیٹھے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تک آپ کو ابھی تک قبلہ لکھنؤ کی اردو صحیح سے نہیں آئی ہے، آپ چلے ہیں عرب کی عربی سمجھنے. کہا مولانا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا. کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو پاک کریں گے. میں نے کہا پھر سے ترجمہ کرو. کہا پاک کریں گے. میں نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت ہم آپ کو پاک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے. نہیں پہنچا میرا مجمع. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے؟ کہا مولانا ترجمہ تو یہی ہے. میں نے کہا تو پھر ترجمے پہ قائم رہنا. میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، اب ترجمہ آپ کریں گے. کہا بسم اللہ. میں نے سورہ رحمان کی قرآن کی آیت کی تلاوت کی. میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع المیزان. ہم نے آسمانوں کو بلند کیا، ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا. کہا ترجمہ یہی ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آسمان پہلے نیچے تھا؟ کہا نہیں مولانا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے اونچے ہیں. میں نے کہا اللہ سورہ احزاب میں یہی کہہ رہا ہے ہم نے اہل بیت کو جب سے پیدا کیا یہ تبھی سے پاک ہے. ایک نعرہ حیدری، 5 نعرہ پنجتن کا، ایک نعرہ حیدری. جب سے خلق کیا، اس لیے کہ خلق تراب سے نہیں کیا ابو تراب کو. یہ خلقت ہے انوار الہیہ کے. یہ تو اس وقت بھی تھے جب تمہارے ابا آدم نہیں پیدا ہوئے تھے.
بے دم، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ کچھ لوگوں کا ڈائبٹیز اس شعر سے آج کل خراب ہو گیا۔ یہ اس وقت بھی تھے جب آدم بے دم تھے۔ اچھا یہ تو سب کو پتا ہے نا یہاں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہی بات جو ہر مولوی پڑھ دے، اور پھر وہی بات اگر شبیر وارسی پڑھے تو نجف کی غلامی کا کیا فائدہ؟ یہ سر پہ پھر نجف اشرف کا کیا فائدہ؟ میں دوسری بات پوچھنے لگا ہوں، یہ بتانا مبلغین اسلام کہ جب تمام فرشتے، سوال ہے میرا، یہ تو سب نے بتا دیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو۔ کس کو سجدہ کیا؟ آدم کو۔ کس کو سجدہ کیا؟ نہیں پہنچے۔ آدم کو نا، تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے، اس وقت خود آدم کیا کر رہے تھے؟ اٹھا کر پڑھنا صاحب کوكب دری فی مناقب علی ابن ابی طالب ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت اللہ نے آدم کے جسم میں اپنی روح پھونکی، آدم کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ عرش میں 5 نور چمک رہے ہیں۔ عرش پر 5 نور چمک رہے ہیں۔ آدم نے خدا سے پوچھا پروردگار یہ 5 نور کس کا ہے؟ اللہ نے جواب دیا آدم نہیں جانتے، میں محمود ہوں یہ محمد کا نور ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی کا نور ہے، میں فاتر ہوں یہ فاطمہ کا نور ہے، میں محسن ہوں یہ حسن کا نور ہے، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین کا نور ہے۔ تو اب آدم نے زیارت کی، مجھے جملہ کہنے دو، پتہ یہ چلا کہ جب تمام فرشتے عرش الہی پر عبادت کر رہے تھے، اس وقت آدم پنجتن کی زیارت کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ زیارت پنجتن کا ثواب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم پاک رکھیں گے۔ اچھا لگ رہا ہے نا سنیوں؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ اس لیے کہ تمہارے نبی کے گھر والوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت فطرہ اور چندہ پہ گفتگو ہو۔ ماشاءاللہ ایسے علماء کو خدا سلامت رکھے جو یہ جہاد ہے آج کے دور میں آل نبی کا ذکر کرنا۔ اچھا لگ رہا ہے نا سنیوں کو؟ اچھا لگ رہا ہے تو ہاں تو پھر سنو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم پاک رکھیں گے۔ میں نے کہا چلو قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اہل بیت کی پاکیزگی کی سند صرف سورہ احزاب کی ایک آیت ہے؟ پورا قرآن بھرا ہے اہل بیت کی پاکیزگی کے لیے۔ میں نے پھر ایک آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارا بیتی۔ شہنشاہ بھائی ادھر ادھر نے میری طرف دیکھی، یہاں بھی سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں سارے خوبصورت والے چہرے والے بیٹھے۔ میں نے کہا نا علی روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ علی کے عاشقوں کو بتانا نہیں پڑتا ہم علی والے ہیں، چہروں کا نور بتا دیتا ہے علی کا غلام ہے۔ چمکتے ہوئے چہرے بتا دیتے ہیں کہ ان کے جبین مودت پر علی کی ولایت چمک رہی ہے۔ میں نے کہا پھر ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارا بیتی للطائفین والعاکفین والرکعی سجود۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ آؤ ذرا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں، اب میری طرف دیکھنا، بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر دیکھا تو بات مس ہو جائے گی، میری طرف دیکھنا۔ آؤ بیک گراؤنڈ دکھاتا ہوں اس آیت کا۔ اللہ 2 نبیوں سے مخاطب ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔
اللہ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم میرا گھر بناؤ. توجہ توجہ، سلامت رہے آپ جو پہنچ گئے. جب پہنچ گئے یہی تو مزہ ہے علی کی ولایت کا کہ خطیب سے پہلے مجمع پہنچ جاتا ہے. ابراہیم میرا گھر بناؤ. کس کا گھر؟ میرا گھر. تیرا گھر؟ ہاں ابراہیم میرا گھر. تجھے گھر کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ تجھے گھر کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ کیا مطلب ابراہیم؟ پروردگار گھر کی ضرورت اسے پڑے جس کے جسم ہوں، جس کے ہاتھ پیر ہوں، جس کے آنکھ کان ہوں. اچھا گھر بنائے گا تو تو گھر کے اندر رہے گا تو گھر کے باہر کون رہے گا؟ توجہ، تجھے گھر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو آپ دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گا مولویوں. یا آج کے بعد اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چھوڑ، اور یا تو پھر یہ مان کہ کوئی ہے جس کے لیے اللہ گھر بنوا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں ایسا نہیں، میں صرف آگے والوں سے نہیں، سب علی کے غلام بیٹھے ہیں، سب نبی کے اظہار. جو سنی ہے وہ وفادار مصطفیٰ ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے آخری آدمی تک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب لگ رہا ہے نا علی والوں کے بیچ پڑ رہا ہوں. یقین جانو نہ میرا گلا ساتھ دے رہا ہے نہ سینہ. تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے ہوتا ہوا تم تک پہنچ رہا ہوں. یہ صرف علی کا صدقہ ہے جو بول رہا ہوں. یہ بولنا بھی معجزہ ہے، ورنہ سائنس کہہ دیتی ہے کہ ایسے معاملوں میں ووکل کارڈ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یہ صرف حیدر کرار کی عطا ہے جو بول رہا ہوں. ڈاکٹر نے منع کر دیا مجھے کہ آپ بالکل ابھی کئی ہفتوں تک تقریر نہ کریں، آپ کا ووکل کارڈ بالکل اس پہ انفیکشن آ چکا ہے. میں نے کہا کہ جس علی کے صدقے میں اللہ نے آواز دی ہے، اللہ اسی علی کے صدقے میں شفا بھی دے گا. بس ان کی ذات پہ بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں. ابراہیم میرا گھر بناؤ. ٹھیک ہے مالک، اللہ اپنا گھر بنوا رہا ہے. اچھا عارف بھائی، اگر گھر بھی اصلی گھر بنواتا تو پریشانی نہ ہوتی. گھر بھی نقلی گھر بنوا رہا ہے. تعجب سے دیکھ رہے ہو نا، اس لیے مولویوں نے بتایا نہیں نا اس سے پہلے. اصلی گھر عرش پہ موجود ہے، بیت معمور. پتہ یہ چلا اس بیت معمور کی نقل بنوا رہا ہے خدا. کعبہ بیت معمور کی نقل ہے. ایک بات تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کم از کم مولویوں کو یہ تو بتا دیا کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. آج جب امام حسین کا تعزیہ بناتے ہیں نا تو آتے ہیں نا فتوے، نقل مت بناؤ. اللہ سے پوچھ تو کیا بنوا رہا ہے. اور حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا؟ وہاں غلاف، یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. توجہ. اب جب کعبہ بنا لیا، مکمل ہو گیا کعبہ، اب حکم آ گیا اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہارا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم اس کعبے کو پاک رکھنا. اللہ نہیں کہہ رہا ہے پاک کرنا، نہیں، پاک رکھنا. کس کے لیے؟ قبلہ. للطائفین، طواف
کرنے والوں کے لیے والعاکفینا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ورکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آیت تطہیر ہے بیت کے لیے، وہ آیت تطہیر ہے اہل بیت کے لیے، مگر دونوں میں فرق ہے. جب بیت کی بات آئی اللہ نے کہا ابراہیم تم پاک رکھو گے، جب اہل بیت کی بات آئی اللہ نے کہا ہم پاک رکھیں گے. ہم پاک رکھیں گے. تو میٹھے میٹھے سنیو، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، اور اہل بیت اتنے پاک ہے جتنے اللہ کی قدرت ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم پاک رکھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اے ابراہیم کعبے کو پاک رکھنا. تو ذمہ داری کس کی ہے کعبے کو پاک رکھنے کی؟ ابراہیم کی نا. تو اب کعبہ ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ باقی ہے نا کعبہ. تو پھر ماننا پڑے گا کہ کعبے کا وجود بتا رہا ہے کہ ابراہیم زندہ ہے. کہاں مر گیا میرے نبی کو مردہ کہنے والا ذاکر نائک؟ ارے کعبے کا وجود بتا رہا ہے ابراہیم زندہ ہے. قرآن کا وجود بتا رہا ہے مصطفیٰ زندہ ہے. اللہ کا حکم ہے طہارا بیت ابراہیم، اس کعبے کو پاک رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے ابراہیم. اس کعبے کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. کیا کہنے ابراہیم خلیل اللہ کی امانت داری کے کہ ابراہیم نے کعبے کو کچھ ایسا پاک رکھا کہ صدیاں بیت گئی، آج بھی کعبے کے قریب کوئی کافر نہیں جا سکتا ہے. توجہ کرنا، اگر جدہ ایئرپورٹ پر بھی پہنچ گیا تو کافر کو رخصت کر دیا جائے گا. کیا کہنے ابراہیم کے کہ کعبے کو ایسا پاک رکھا کہ آج بھی کعبے کے اندر کافر نہیں جا سکتا. اب جملہ بدل کر میں پوچھوں گا جبل پور والوں یہ بتاؤ کہ کعبے کے قریب تو کافر نہیں جا سکتا، مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو؟ کہا نہیں مولانا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کعبہ چل کر ابراہیم کے کعبہ چل کر کافر کے گھر آیا ہو. میں نے کہا مولویوں ہوش کے ناخن لینا. ارے جس کعبے کو ابراہیم پاک رکھے وہ تو کافر کے گھر نہیں آتا، اور جس محمد کو اللہ پاک رکھے وہ کافر کے گود میں کیسے؟ ماشاءاللہ. سلامت رہو یہ نعرہ لگانے والوں. تم نے کم از کم یہ تو بتا دیا جبل پور والوں کو کہ ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں عمران ہے. ابو طالب تو کنیت ہے. عرب میں بڑے بیٹے کے نام سے باپ کو بلایا جاتا تھا. طالب تھے بڑے بیٹے، تو کنیت پڑ گئی ابو طالب. نام ہے عمران، مگر چھپایا اس لیے گیا ابو طالب کا عمران نام، اس لیے کہ اگر مجمع کو بتا دیا کہ ابو طالب کا ہی نام عمران ہے تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا نا کہ سورہ آل عمران کس کی شان میں اترا.
گئی ہے تو وضاحت کر دوں. میں علم کی باسی کڑیاں چھوڑ کر جانے کا عادی نہیں ہوں، وہی بولتا ہوں جو عقیدے سے ملا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ کہہ رہا ان اللہ. اچھا یہ ملا کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن ہے. جو جھٹلائے وہ خود جھوٹا. ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ کہہ رہا ہم نے آدم کو چن لیا. کس کو چنا؟ آدم کو. آدم کی اولاد کو نہیں چنا. توجہ، آدم کو چنا ہے، آدم کی اولاد کو نہیں چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا. پھر کہہ رہا ونوحا، اور ہم نے نوح کو چنا. نوح کی اولاد کو نہیں چنا. مگر جب آگے بڑھا اللہ تو اللہ یہ نہیں کہتا ہم نے ابراہیم کو چنا، نہیں، وآل ابراہیم. ہم نے ابراہیم آدم کو فقط چنا تھا، اولاد کو نہیں. نوح کو چنا تھا، اولاد کو نہیں. مگر جب بات ابراہیم کی آئی تو ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کی اولادوں کو چنا. اب مسلمانوں سے پوچھو یہ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہو وہ آل ابراہیم، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ وآل عمران علی العالمین. اب سنو ایک بحث کرتا ہوں. اب آل ابراہیم کے بعد کیا کہا؟ وآل عمران، اور عمران کی اولادوں کو چنا. توجہ، پہلے آدم کو چنا اس لیے کہ آدم پہلے آئے. اس کے بعد نوح کو چنا اس لیے کہ نوح آدم کے بعد آئے. اس کے بعد ابراہیم کی اولادوں کو چنا اس لیے کہ ابراہیم کے بعد آئے. اس کے بعد کہا آل عمران، آل عمران علی العالمین. کہاں کے لیے چنا؟ عالمین کے لیے. توجہ، مسلمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے. تو پتا چلا کہ اللہ جس عمران کی اولاد کی بات کر رہا ہے جب تک عالمین رہے گی تب تک اس عمران کی اولاد باقی رہے گی. اب بحث ہوتی ہے. اچھا، تاریخ میں 3 عمران ہیں، یاد رکھنا. 3 عمران. ایک موسیٰ کے والد عمران، ایک مریم کے والد عمران، اور ایک علی کے والد عمران. اب فیصلہ تم کرنا کہ اللہ کس عمران کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے ایک عمران موسیٰ کے والد. اب یہ دیکھو کہ موسیٰ کا کوئی بیٹا تھا یا نہیں. تو موسیٰ کا کوئی بیٹا ہوا ہی نہیں. موسیٰ کی ہے بیٹی، ہارون ہے بھائی. توجہ، موسیٰ کی ہے بیٹی تو نسل منقطع. توجہ، نسل چلی نہیں چلی اس لیے کہ بیٹی ہوئی. اچھا، مریم کے بابا عمران، مریم کا فقط ایک بیٹا عیسیٰ، آج تک شادی نہیں ہوئی تو نسل نہیں چلی. تو پوچھو مولویوں سے آج تک جہان میں کس کی اولاد باقی ہے؟ پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کر کے کہے ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. جشن ولادت مولا علی فرزند ابو طالب. تمہیں پتہ ہی نہیں. ارے حسن ابن علی سے لے کر حسین ابن علی تک، حسین ابن علی سے لے کر امام زین العابدین تک، امام زین العابدین سے لے کر امام محمد باقر العلوم تک، امام محمد باقر سے لے کر امام جعفر صادق تک، امام جعفر صادق سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک، امام موسیٰ کاظم سے لے کر امام علی رضا تک، امام علی رضا سے لے کر امام محمد تقی تک، امام محمد تقی سے لے کر امام علی نقی تک، امام علی نقی سے لے کر حسن عسکری تک، حسن عسکری سے لے کر امام مہدی تک، امام مہدی سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کر مخدوم سمنا تک، مخدوم سمنا سے لے کر محبوب الہی تک، محبوب الہی
جتنے ولی ہیں، یہ جتنے سادات ہیں، اگر ان سبوں کے نانا مصطفیٰ ہے تو دادا ابو طالب ہے۔ اگر نانا مصطفیٰ ہے تو دادا ابو طالب ہے۔ وہ سیاد جو اب تک ابو طالب کے بارے میں نہیں بولتا، اس سے کہنا میاں تمہارے جو لوگ ہاتھوں کو چوم رہے ہیں نا، تمہارے خوبصورت چہرے کو نہیں، اس لیے کہ تمہارے رگوں میں ابو طالب کا خون ہے۔ اگر ابو طالب کی اولاد نہیں ہوتے تو بھٹکتے رہتے ہزاروں کی طرح، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ شرف ہے خون ابو طالب کا کہ آج لوگ تمہارے ہمارے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے سرکار ابو طالب کا۔ اور کیا کہنے ہیں ابو طالب آپ کے کہ قدرت نے بھی عجیب تماچا مارا آپ کے دشمنوں پر کہ آج تک کٹ ملا جس ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے، اسی ابو طالب کی بیوی کے لیے کعبے نے پھٹ کر راستہ دے دیا۔ اسی ابو طالب کی حرم کے لیے جیدار حرم پھٹ کر راستہ دے رہا ہے۔ کیا کہنے، گزر رہی ہے 12 رجب کی رات، آ رہی ہے 13 رجب کی صبح۔ اچھا یہ بتاؤ مولا علی کب آئے؟ بولو، ارے سب مل کر بولو نا۔ آج ہمارے سنی گھروں کا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے سنی گھروں میں بچوں سے پوچھو بیٹا جھنڈے شاہ کب آئے، اس کو پتا ہے۔ ڈنڈے شاہ کب آئے اس کو پتا ہے، طوطا شاہ کب آئے، لوٹا شاہ کب آئے، ستارے شاہ کب آئے، انگارے شاہ کب آئے، سب پتا ہے۔ اس سے پوچھو شیر خدا کب آئے، وہ منہ دیکھے گا، اس لیے کہ بتایا ہی نہیں گیا۔ ایسے باپ جو اپنی اولادوں کو علی کی آمد نہیں بتاتے وہ باپ نہیں باپ ہیں۔ ہمارے بچوں کو بتایا ہی نہیں گیا، ہمارے سنی بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ امام حسین کب آئے ہیں۔ گزر رہی ہے 12 رجب کی رات، 13 رجب کی صبح آنے والی ہے۔ ایک مقدس خانوادے کی مقدس شہزادی، اللہ اکبر، ہے وہ جو فاطمہ سے بھی پہلے فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ یہ کون بی بی ہے جس نے گود میں نبیوں کے شہنشاہ کو پالا، جس نے کوکھ سے اماموں کے شہنشاہ کو پیدا کیا؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکل رہی ہے۔ شاعر کہنے لگا ایسی راتوں کو کوئی شریف گھر کی بیوی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو اے فاطمہ بنت اسد آپ تو کسی معمولی گھر کی شہزادی نہیں ہے، آپ تو خاندان بنی ہاشم کی شہزادی ہے، آپ تو عبد المطلب کی بہو ہے، آپ تو وارث کعبہ کی بیوی ہے، آپ تو بیضۃ البلد کی بیوی ہے، آپ تو سردار عرب کی بیوی ہے، آپ تو وارث کعبہ کی بیوی ہے، آپ تو رئیس مکہ کی بیوی ہے۔ کہاں گیا وہ نمک حرام جو ابو طالب کو غریب کہہ رہا تھا؟ غریب تو تیرا باپ، ابو طالب تو وہ ہے جس کے دسترخوان پہ اسلام والا۔ جس کے گھر پر اسلام کا پہلا دسترخوان بچھا دعوت ذوالعشیرہ میں، وہ دسترخوان ابو طالب کا تھا۔
3 سالوں تک کافروں نے جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تو 3 سالوں تک مسلمان جس کی وادی میں سانسیں لے رہے تھے اس کی وادی کا نام شیب ابی طالب ہے. محسن اسلام اور رسالت ابو طالب. شاعر کہتا ہے اے ابو طالب کی بیوی، آپ اتنے مقدس گھر کی شہزادی ہیں، آپ کسی عام گھر کی شہزادی نہیں ہے، تو آپ ایسی راتوں کو گھر سے اکیلی کیوں نکل رہی ہے؟ ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی. شاعر سوال کر رہا ہے ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا. دو ہی باتیں سمجھ میں آئی شاعر کی، یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. یا تو مولا سلامت رکھے زندہ باد زندہ باد. یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی شہنشاہ بھائی، یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. یہ دیکھو علی کے غلاموں کا بھی نام شہنشاہ ہے. ہائے 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 ہائے، شہنشاہی کرنا ہے تو علی کے در کی غلامی کر لے. مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا نوکر ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. اس دربار کی غلامی میں بھی شہنشاہی کا لطف ہے. ہم کوئی دیوانے ہیں جو پوری دنیا کو ہم نے علی کے لیے ٹھوکر مار دیا ہے. آج اگر شبیر وارسی علی علی چھوڑ کر کوئی اور سلوگن لگانا شروع کر دے تو سروں کا تاج بنا لیا جائے. ساری دشمنی اس لیے، کس لیے کہ ہمارے ابا پہ نہیں بولتے، حسنین کے بابا پہ بولتے ہیں. یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. آئی علی کی ماں. بس میں جلدی جلدی تمام کرنے لگا ہوں، ورنہ علی کوئی ایک رات میں تھوڑی ختم ہوتا ہے. راتیں تمام ہو جائے ذکر علی نہیں ختم ہونے والا. آئی علی کی ماں جدار کعبہ کے قریب، اب پکڑا غلاف کعبہ کو، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک مرتبہ دعائیہ کلمات ادا کیے. شہزادی سیدہ فاطمہ بنت اسد غلاف کعبہ کو تھام کر آسمان کی طرف چہرہ دیکھ کر کہنے لگی اللہم بحق ھذا المولود فی بطنی. قربان جاؤں میں اس جملے پر، اللہم بحق ھذا المولود